بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں چند وہ وجوہات بیان کروں گا جن کی بنا پر شریعت میں اسلام میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ نماز کو توڑ دیتے ہیں، مثلاً فون آ گیا، کال آ گئی، میسج آ گیا، کسی نے اشارہ کر دیا تو وہ بات نماز توڑ کے پہلے اس کی بات سنتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی نقصان ہو رہا ہو اور کوئی ضرورت مند پکار رہا ہو، کوئی بیمار تڑپ رہا ہو، کوئی بندہ گر رہا ہو تو ان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ بلکہ ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ بھی، فیس بک پہ بھی، مختلف جگہوں پر، کہ ایک قافلہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اسٹیشن پر، تو ان کی گاڑی جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بعض دوڑ پڑتے ہیں، پھر ان کے پیچھے کچھ دوڑتے ہیں، تو لوگوں نے ان کا بڑا مذاق بنایا کہ کیا یہ نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ نماز تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کی تھی، اب گاڑی نکل رہی ہے تو اب کیا وہ گاڑی کو جانے دے، قافلے کو جانے دے؟ تو مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سانپ وغیرہ مارنے کے لیے، یعنی کوئی بھی جانور جو آپ کو تکلیف دینے والا ہے، آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی جانور، سانپ، بچھو، کوئی پاگل کتا، کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف دینے والی ہے، آپ کو کاٹنے والی ہے، آپ کو ایذا دینے والی ہے، آپ جانتے ہیں یا آپ کا غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں اور نماز توڑ کے پہلے مسئلے کا حل نکالیں اور اس کے بعد اپنی نماز شروع کریں۔ نمبر 2 پہ، کوئی جانور بھاگ جائے، یعنی آپ کے پاس کوئی جانور ہے، چاہے چرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ویسے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کا جانور بھاگ جائے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ نماز نہ توڑیں گے تو آپ کو نماز کے اندر بھی بھاگے ہوئے جانور کے خیال آئیں گے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جانور اتنی دور بھاگ جائے گا کہ آپ بعد میں کئی نمازیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی ضائع کر بیٹھیں گے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا جانور بھاگ گیا، تو انہوں نے نماز توڑ کے پہلے جانور کو پکڑا اور پھر آ کے اپنی نماز پڑھی، تو کسی متشدد بندے نے، کسی بڑے نمازی پرہیزی نے انہیں منافق تک کہہ دیا کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے، اپنے مال کے لیے نماز توڑ دی۔ تو صحابی رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں، مجھے تو میرے نبی علیہ السلام نے کبھی ایسے نہیں کہا جیسے تو نے کہا ہے، میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں، اور باقی رہا تیرا سوال کہ میں نے نماز توڑی ہے، نماز اگر نہ میں توڑتا تو نماز کے اندر بھی میں اپنے جانور کے بارے میں سوچتا رہتا، اور ابھی میں نے جانور کو لے آیا ہوں، ابھی میں سکون سے نماز پڑھوں گا اور باقی نمازیں بھی پڑھوں گا۔ اگر جانور دور بھاگ جاتا تو میں کئی نمازیں ضائع کر بیٹھتا اور جانور کو ڈھونڈتا رہتا، لہٰذا جانور وغیرہ بھاگ جائے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ کوئی نقصان کا خوف ہو، یعنی آپ کا کوئی سامان پڑا ہوا ہے، کوئی آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے، جیسے آپ دودھ ابل رہا تھا، آپ ہنڈیا رکھ چکے تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے نماز میں فوراً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، یہ دودھ جو ہے وہ باہر گر جائے گا، جل جائے گا، ہنڈیا خراب ہو جائے گی یا فلاں چیز خراب ہو جائے گی، تو نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے آپ نماز توڑ کے اپنی جو ضرورت ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اسے صحیح کریں، اس کا بندوبست کریں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے وہ دودھ ہو، سبزی ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کا نقصان لاکھوں میں ہو، آپ کا نقصان کروڑوں میں ہو، یا آپ کا نقصان چند روپوں کے اندر ہو، تو آپ کو تھوڑی نقصان پر بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے چور کوئی چیز اٹھا کر لے گیا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے، در سے، آپ کی جیب سے، آپ کے پاس سے، یا کوئی بھی قریب سے
جانور چور جو ہے وہ سامان لے کے بھاگ گیا، اس نے آپ کی نماز کا فائدہ اٹھایا، تو کیا اس صورت میں نماز توڑ سکتے ہیں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں۔ آپ نماز بھی توڑیں اور چور کو بھی توڑیں۔ نماز توڑ کے اس چور کو پکڑیں یا اپنا جو بھی بندوبست کرنا ہے کریں۔ پاس چوری ہو رہی ہو، نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑنے کی اجازت ہے، آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب وہ مسئلہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ گاڑی چھوٹ جائے، قافلہ چھوٹ جائے تو بندہ نماز توڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی گزر رہی ہے، مجھے گاڑی نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں شریعت میں اجازت ہے، نماز توڑ سکتا ہے۔ نماز توڑ کے گاڑی پکڑ لے اور بعد میں جیسے بھی اپنی نماز پڑھ لے، کیونکہ اپنی گاڑی پہ تو بندہ آرام سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مسافر ہے، کسی کی گاڑی پہ جانا ہے تو گاڑی چھوٹ جائے تو اس کے لیے بڑی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اجازت ہے کہ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی اجنبی عورت نے چھو دیا، کیونکہ نماز میں کسی عورت کا پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی منع ہے، یا بندے کا کسی عورت کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا منع ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی اجنبی عورت نے بندے کو ہاتھ لگا دیا، چھو دیا، تو اس سے بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ کوئی مصیبت زدہ آپ کو پکار رہا ہے، چاہے وہ ڈوب رہا ہے، چاہے اسے مارا جا رہا ہے، چاہے وہ تکلیف میں ہے، چاہے وہ بیماری میں ہے، کوئی بھی ایسا مصیبت زدہ کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، فوراً نماز توڑیں اور نماز توڑ کے پہلے اس کی مشکل حل کریں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ آپ نماز اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیشاب یا پخانہ شدید آپ کو آ گیا ہے، نماز صحیح پڑھ رہے تھے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پخانہ سخت آیا ہو تو ایسی صورت میں نماز ہی شروع نہ کی جائے، لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دوران میں پیشاب یا پخانہ کی شدید تکلیف ہو گئی ہے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ نماز توڑ کے پیشاب پخانہ سے فارغ ہو کے اچھے طریقے سے سکون دل کے ساتھ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے، یعنی وہ آگ میں گرنے والا ہے، پانی میں گرنے والا ہے، یا کسی کنویں میں گرنے والا ہے، راہگیر وغیرہ اسے پتہ نہیں، تو آپ کسی کو بچانے کے لیے اپنی نماز توڑ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی صورتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر بندہ طاقت رکھتا ہے کہ میں بچا لوں گا یا میں مدد کروں گا اور اس کے کام آؤں گا، تو وہ یہ چیزیں کرے، اسے نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ بلا عذر نماز توڑنا بڑا سخت گناہ ہے اور بلا عذر نماز نہیں توڑنی چاہیے۔